اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، بہت ہی پیارے ناظرین، آئیے آج آپ کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب مختصراً بتائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انبیاء کرام میں سے کون سا نبی کس کی اولاد ہے، کس کی نسل سے کون کون سے نبی ہوئے۔ تو کوشش میں کرتا ہوں اس ویڈیو کو ذرا شارٹ رکھوں۔ اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو آج ایک نئی دنیا آپ کے سامنے کھلے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کس کا نبی ہے، ورنہ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے تو معلوم ہی ہوتے ہیں، تو کیا انبیاء کرام کے ہمیں معلوم ہو تو کیسا لگے گا۔ پھر جب بات ہوگی، جب کسی نبی کا نام آئے گا تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو ان کے والد تو وہ تھے، ان کے آگے آنے والی اولاد تو وہ ہے۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے پیارے حبیب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک شجرہ نسب کے کون کون سے کیا کیا نبی آئے اور ان کی کیا کیا اولادیں آگے سے مختصراً۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب دونوں میں بہن سے رشتے کے موضوع پہ جھگڑا ہوا تو اس کے بعد قابیل نے حابیل کو ہلاک کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے تمام ان کے بچے حضرت آدم علیہ السلام کے جوڑے میں ہوتے تھے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ایک بچہ عطا فرمایا جو کہ بغیر جوڑے کا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 120 کے قریب اولادیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت حوا علیہ السلام کی۔ تو جو حضرت شیش جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد سے ایک اور نبی ہوئے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کے اب ہم تمام نبیوں کے بارے میں بھی ایک ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو واقعات بتائیں گے۔ جو ان سے محبت رکھے گا وہ دیکھے گا، باقی نہ دیکھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد سے دوبارہ جو پیغمبر ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ہم جد ثانی کہتے ہیں، کہ ہمارے دوسرے دادا، پہلے دادا حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حام، سام، یافت اور کنعان، ان سے آگے کیا کیا اولادیں ہوئیں دیکھیے۔ ان میں سے حضرت سام علیہ السلام کی اولادیں دو ہوئیں، جن میں ارم اور ارفحشس، یہ دو اولاد تھے، دو بیٹے۔ اور جو ارفحشس، ان کی اولاد میں سے ایک اور ایسا بیٹا جو کہ پیغمبر ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے فالج، اس کے بعد تارح اور آزر آئے۔ اور آزر جو حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے دو بچے ہوئے جو کہ ہاران اور ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو جانتے ہیں آپ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کون کون ہوئے غور کیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی قربانی کا قصہ آپ جانتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدیان۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی کیا کیا ہوئے ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، کیونکہ ان کی اولاد سے آگے کوئی نبی نہیں آیا، بشرطے کہ کون، آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے آ جائے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب اور العیس آئے، جبکہ مدین کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے 11 بیٹے تھے، اور 12 بیٹے بھی کئی روایات میں ہے، جن میں یہوذا، حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور لاوی۔ جبکہ العیس کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام آئے اور ذوالکفل علیہ السلام آئے۔ تو آگے اب یہاں سے دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر آپ لیں، اگر آپ دائیں طرف دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ابھی تک کوئی پیغمبر یہاں تک نہیں آیا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہوذا،
حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور لاوی۔ تو یہوذا کی اولاد سے حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے رہبام اور رحیم، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے افراہیم ہوئے اور جو نبی نہیں تھے، لیکن افراہیم کی اولاد سے العیس، الیسع اور نون، یہ دونوں نبی ہوئے، اور نون علیہ السلام کی اولاد سے یوشوا علیہ السلام نبی ہوئے، جبکہ بنیامین کی اولاد سے حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر ہوئے، اور لاوی کی اولاد سے فہد، اور فہد کی اولاد سے ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں بھائی یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے الیعزر آئے، الیعزر کی اولاد میں سے حضرت الیاس رضی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ بھی پیغمبر ہوئے۔ آگے آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ یہوذا کی اولاد میں سے ہیں، ان میں سے جو آپ کے دو بیٹے ہوئے ہیں، رہبام اور رحیم۔ رہبام کی اولاد میں سے عمران، جن کے نام پہ سورہ آل عمران بھی ہے، اور انہوں نے جو منت مانی ہوئی تھی کہ بیٹا ہو تو میں اس کو جو ہے حوالے کر دوں گی اللہ رب العزت کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرمائی، حضرت مریم علیہ السلام، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اور رحیم کی اولاد میں سے حضرت زکریا علیہ السلام آئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آخری عمر میں جو ہے وہ اسپیشل دعا کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا کیے، جو کہ پیغمبر، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ان سے پہلے آج تک کوئی اس نام کا بچہ نہیں ہوا۔ اگر آپ یہاں دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آتے رہے بہت لوگ، لیکن پیغمبر کوئی نہیں ہوا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگر آپ دیکھتے رہیں تو ان کی اولاد سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کتنی صدیوں کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول آئے، جو کہ آخر زمان آخری نبی ہیں۔ چونکہ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے باقی تمام پیغمبروں کی جو اولادوں میں سے بھی آپ سارے سلسلے رک گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوگی۔ ہم ہر نبی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس نبی کی زندگی کیسے گزری۔ مختصراً آنے والی دنوں میں ویڈیوز آئیں گی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اسلام کو سمجھ سکیں۔ جتنا اسلام کو سمجھیں گے، اسلام آپ کے دل میں آئے گا، آپ کی زندگی بابرکت ہوتی جائے گی۔ جتنی زندگی بابرکت ہوگی، آپ کو کوئی وظیفہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، صرف تسبیحات کرنی پڑیں گی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ بندش ختم کرنے کے لیے، نہ کچھ۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ہو سکے تو بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کوئی غلطی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی اور اللہ رب العزت سے بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔